ہوتا ہے، لیکن وہ نکاح رخصتی کی صورت میں چینج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح ہونے سے پہلے 2-3 مہینے خوب دوستی ہوتی ہے۔ وہ نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ پہلا دور تھا کہ لڑکی کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے، اب تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو او لیول اور اے لیول کرواتے ہیں، اور اس میں تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے 1 مہینہ اکٹھے رہ لو، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم زندگی اکٹھے گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ بدماش 1 مہینہ آؤٹنگ کر کے، گپ شپ کر کے، بدکاری اور بے حیائی کر کے نہیں ٹھیک کوئی اور لبنے ہیں، تو یہ بدماشی کا ذریعہ ہے، یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، یہ بے غیرتی کا ذریعہ ہے۔ لڑکی کو ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اب جو شادی کے نام پہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی ڈھیل دے چکے ہیں کہ وہ بائک پہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، باہر گارڈن میں جا کے اسے مل رہی ہے، اس سے دوستی کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہلاکت ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو لیپ ٹاپ دے دیا اور انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیا، اور اب وہ بیٹھا ہوا منگیتر کے ساتھ گپے مار رہا ہے، ہم اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اپنے بیٹے کے ہم خود دشمن ہیں۔ میرے جملے کو کڑوا ہے لیکن برداشت کیجئے گا، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نیٹ والا موبائل، لیپ ٹاپ اور اس پہ انٹرنیٹ کی سہولت اور پھر آزادی، جہاں مرضی جو مرضی کرتے رہے، رات کو 2 بجے بھی ان کے روم میں جاؤ تو وہ نیٹ پر بیٹھے چیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، یہ ان سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ مشرک کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مشرک کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، اور اہل شرک کے کسی دینی پروگرام میں، ان کے مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے مذہبی تہوار کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں مسجد اہل حدیث گاؤں سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میرے گاؤں کے اندر اہل شرک کی مساجد ہیں۔ جمعے کے دن کیا کروں؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ عام دنوں میں نماز گھر پڑھے، اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروا لیں، اور جمعے کے لیے آپ 20 کلومیٹر ہے تو سفر کریں اور مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان اور اہل توحید کے ساتھ جا کر نماز کریں۔ کیا قربانی کے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ جی، قربانی کے بغیر آپ نے حج افراد کرنا ہے تو اس میں قربانی نہیں ہے۔ حج تمتع اور قران کرنا ہے اور قربانی نہیں کرنا چاہتے تو 3 روزے حج کے ایام میں اور 7 جب اپنے گھر آ جاؤ روزہ رکھ لو، یہ قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے حج کے 10 دن پہلے کام کی نیت سے اور حج کی نیت سے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کام کی نیت سے جا رہا ہے وہ صرف کام کی نیت سے ہی جائے۔ اگر اس وقت اس کے دل میں حج کی نیت ہے تو میقات، حج اور عمرے کی نیت رکھتے ہوئے جو بھی انسان گزارے اس پہ لازم ہے وہ حالت احرام میں گزارے، اور اگر نہیں گزارتا پھر اس پہ دم ہے۔ کوئی عالم عامل بابا سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے تو کیا اس امام یا مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ بد عقیدہ انسان ہے، اس کو اپنا امام نہیں بنایا جا سکتا۔ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کے پاس آتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور باقی مسائل کے اندر جب ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں اہل حدیث غیر مقلد ہیں، گستاخ رسول ہیں، اپنے مرضی کے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اے اوکھے ویلے آگے کم کڑا گیا ہے تو ہن کم نکل گیا ہے تو ہن منہ پرے کر لیا ہے۔ لہذا علماء اہل حدیث کو فتویٰ دیتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ جو فتویٰ لینے آ رہا ہے اس کا باقی مسائل پہ کیا دین و ایمان ہے۔ اس کو بتائے کہ اگر آپ طلاق کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے مسائل بھی قرآن و حدیث سے لیں۔ یہ نہیں ہے میٹھا میٹھا ہاپا ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو، جو مسئلہ آپ کو اچھا لگا جہاں مجبوراً پھنس گئے، اب پتہ یہاں سے قلعہ نہیں نکلنا سوائے وہابیوں کے پاس جائے، اس وقت تو آپ آ کر کہیں جی حدیث بتا دیں، تو آپ ان سے پوچھیں آپ کا دین مذہب کیا ہے؟ جن سے توحید کا عقیدہ سیکھا ہے انہی سے حلالہ کرواؤ، اور اگر آپ کو حلالہ منظور نہیں ہے تو شرک کیوں منظور ہے؟ طلاق کا مسئلہ اہل حدیث سے لینا ہے تو پھر توحید بھی یہاں سے لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی یہاں سے لو۔ صرف ایک مسئلے کے لیے
کسی اور جگہ جانا اور باقی مسائل میں آنکھیں بند کر کے اسی وادی کے اندر گرے رہنا، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے گھر میں طلاق کا یہ مسئلہ غلط ہے، تو باقی مسائل پہ بھی تحقیق کرو، اس پہ بھی غور و فکر کرو، اور جو حق کا راستہ ہے اس کو اپناؤ۔ شادی وغیرہ میں ہمارے ہاں ویڈیو کا عام رواج ہے، لہنگا وغیرہ دلہن کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر مہنگا بنتا ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، لہنگا پہنا جاتا ہے۔ یہ تمام رسمیں ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ہمارے ہاں عبد الرحمن کی شادی تو ہوتی ہے، لیکن جب شادی کو دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں رام چندر کی شادی ہوتی ہے، وہ عبد الرحمن کی نہیں۔ جو رسمیں ہندوؤں کے ہاں ہیں وہی رسمیں کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی شادی کے اندر۔ فرق اتنا ہے کہ وہ آگ جلا کے 7 پھیرے مار لیتے ہیں اور یہ مولوی کو بٹھا کر 7 کلمے پڑھا لیتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جہیز کی لعنت ہندوؤں سے چلی، کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی، جب تک لڑکی کا جہیز کا ٹرک تیار نہ ہو بارات روانہ، بلکہ آج کل تو ایڈوانس دور ہے، وہ ٹرک 2 دن پہلے بھیج دیتے ہیں، جیڑی شاید دینی دے دیو، اسی ویکھتے لیے دیتا کی ہے۔ اور اگر جہیز کا سامان تھوڑا ہو، اس میں موٹر سائیکل، فریج اور اے سی نہ ہو، تو پھر 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ زندگی دے کسی کو بچائے تو بچتے ہیں، وگرنہ کبھی گیس کا سلنڈر پھٹ جاتا ہے، کبھی گیس کا چولہا لیک ہو جاتا ہے، کبھی تپتا ہوا گرم پانی دلہن کے اوپر گر جاتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہیں، جب بھی گیس کا چولہا پھٹا یا گیس کا سلنڈر پھٹا، کون مرا؟ نئی نویلی دلہن۔ کبھی ساس مری، کبھی ننند مری، کبھی نئی نویلا دلہا مرا۔ یہ مرتی نہیں ہے، مارا جاتا ہے، مرتی نہیں ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ صرف اس جرم کی سزا دی جاتی ہے کہ تیرے باپ نے جہیز کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، وہ جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، جہیز کے ٹرک بھر کے دیتے ہیں اور باپ مرنے سے پہلے پوری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر جاتا ہے کہ بیٹی تو پرائے گھر کی ہے، ہمارا مال پرائے گھر میں نہ جائے۔ اسی طرح مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، کنڈا پکڑائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، یہ تمام کی تمام رسمیں یہ میڈ ان انڈیا رسمیں ہیں، یہ مدینہ الرسول کی تہذیب نہیں ہے، یہ وہاں کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لہنگا پہن کے لمبا گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اور جو اس کا خاوند ہے اس نے ابھی اس کا بتھا شریف دیکھا نہیں ہوتا، اور سالی محترمہ اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط کہوں تو ٹوک دینا۔ اپنی دلہن کا منہ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوا، اور سالی کڑوا دودھ پلا رہی ہے، کرسی کے نیچے بیٹھ کر پیچھے سے جوتی چرا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی یہ بیوی ہے، جس کے لیے یہ سجی دھجی ہے، جس کے لیے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے، ابھی وہ اس کا بنا ہی نہیں ہے، اور ویڈیو والا پہلے کمرے میں آ جاتا ہے، وہ اس کے ایک ایک پوز کو سیو کرتا ہے۔ وہ سائن کر رہی ہوتی ہے، پیچھے انڈین فلم کا گانا چلتا ہے، اور وہ سائن کر رہی ہوتی ہے اور یہ اس کا پورا پوز لے رہا ہوتا ہے۔ تیری تے لگتی کچھ نہیں، تو ماں وے گھنڈے، تیری کیا لگتی ہے، کیا رشتہ ہے تیرا اس سے؟ کہا نہیں جی میں نے وہ مووی بنا کر پیش کرنی ہے۔ یہ بے غیرتوں کا گھر ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندہ تو میں نے مانگنا نہیں ہے۔ یہ بے غیرتوں کا گھر ہے، یہ دیوث ہے جس کی بیوی کو غیر مرد دیکھتا ہے اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ اور ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ یہ ویڈیو میکرز جو شادیوں پر آ کر فلمیں بناتے ہیں، پھر ان کے اندر چن چن کر سلیکٹ کر کے دلہنیں جو خوبصورت رہتی ہیں ان کی الگ ایک سی ڈی بنا کے مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں۔ یہ کیس آپ نے نہیں سنے؟ ان کے ساتھ مکسنگ ہوتی ہے، یہ کیس آپ نے نہیں سنے؟ تو یہ بدکاری کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ بے حیائی کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ عورت کو، بیوی کو تیار کر کے سٹیج پہ بٹھا کے عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے اندر داخل کر لی۔
کسی بھائی کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا حیض والی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے جو اس کو زبانی یاد ہو؟ جی، وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ کیا ایک ہندو کے تہوار پر اس کے گھر پہ کھانے کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ کفار کے مذہبی پروگراموں میں اور ان کی مذہبی تہواروں میں، خوشیوں میں شامل ہونا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا فطرانہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے؟ حدیث کے مطابق جنس دینی ہی بہتر لگتی ہے۔ میں نے اپنی شریک حیات کو مہر کے بدلے زمین خرید کر دیا ہے، تو کیا اس سے میرے مہر کی ادائیگی ہو جائے گی؟ ہاں جی، جو بھی شادی کے وقت طے ہو جائے، آپ اس سے سونا طے کر لیتے ہیں، زمین طے کر لیتے ہیں، جو آپ طے کر لیں۔ گھر میں کوئی بھی نیا کام ہو تو میلاد کرانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ میلاد کروانا بدعت ہے جو مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد رواج پائی، صوفیاء کے ذریعے مسلمانوں میں داخل ہوئی۔ صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام کے شاگردوں نے، تابعین نے یہ عمل نہیں کیا، پھر تبع تابعین نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ عمل بدعت ہے، اور آج کل تو مولویوں کا کاروبار بنا ہوا ہے، اور میلاد کے نام پہ وہ بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ میلاد شریف ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں۔ یہ میلاد کے نام پر غیر اسلامی حرکات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش ہے۔ Ay, 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 rompe,